حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے اصلاح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈیوٹی کیا تھی؟ ذمہ داری کیا تھی؟ حضور کی سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے. جب بھی سفر ہوتا یہ ساتھ چلتے، پڑاؤ ہوتا تو کجاوا کھول دیتے، پھر کوچ کرنا ہوتا تو کجاوا کس دیتے. ایک سفر پہ حضور کے ساتھ تھے، رات پڑاؤ کیا، انہیں غسل کی حاجت ہو گئی. پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اگر یہ اس پانی سے غسل کرتے تو بیمار پڑ جانے کا خوف غالب تھا. تو یہ کہیں سے لکڑیاں جمع کر کے لاتے ہیں کہ پانی گرم کروں اور غسل کروں. ادھر کوچ کا وقت آ گیا تو انہوں نے جلدی سے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ حضور کی سواری کا وہ کجاوا پڑا ہے، اس کو یوں کس دو. یہ گئے، کجاوا اٹھایا اور کس دیا، اور حضور بیٹھے اور تشریف فرما ہوئے اور قافلہ کوچ کر گیا. یہ پیچھے سے غسل کر کے تسلی سے اور پھر سواری لی اور جلدی جلدی یہ بھی دوڑاتے ہوئے قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے. اور جو ہی ان کی سواری حضور کی سواری کے قریب آئی تو آقا کریم نے دیکھا اصلاح بن شریک ہے اور مسکرائے اور کہا، اصلاح آج کجاوا بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا. عرض کی حضور میں نے کسا بھی نہیں ہے، یہ تو فلاں انصاری نے کسا ہے. تو میرے حضور نے فرمایا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو سنو ذرا ان کے لفظ، تمہاری روح وجد کرے گی. لوگ سمجھے ہی نہیں دین کیا ہے، ذرا رنگ دیکھو ادب کا. حضور نے فرمایا اصلاح آج کجاوا بدلا بدلا سا لگتا ہے. عرض کی حضور میں نے کسا بھی نہیں، یہ تو فلاں انصاری نے کسا ہے. تو کہا تم نے کیوں نہیں کسا؟ کہا حضور میں غسل سے نہیں تھا اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ جس سواری پہ آپ نے بیٹھنا ہے اور جس کجاوے پہ آپ نے تشریف رکھنا ہے ان لکڑیوں کو بھی بے وضو ہاتھ لگاؤں، ان لکڑیوں کو بھی بغیر طہارت کے چھوؤں. یہ میری محبت نے گوارا ہی نہیں کیا. یہ محبت کا تقاضا ہے یار. جس آقا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ عاشق بے غسل ان لکڑیوں کو بھی نہیں چھوتے جنہوں نے حضور کے بدن سے ابھی چھونا ہے، تو کیا کوئی اس نبی کے، اس پیغمبر کے خاکے بنائے تو وہ امت چین کی زندگی جی سکتی ہے؟ وہ قرار کے لمحے گزار سکتی ہے؟ تو کیا ہمارا صرف اتنا ہی فرض ہے کہ ہم فیس بک پہ احتجاج کر دیں؟ اگرچہ یہ بھی محبتوں کا ایک رنگ ہے، اور اس کے بعد ہم ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں اور وہ ہر 5 سال کے بعد، ہر 3 سال کے بعد، ہر 2 سال کے بعد یہ حرکت کریں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آج کی ہے اور 3 سال بعد پھر انہوں نے کرنی ہے، تو ہم بس اس پہ کفایت کریں اور کافی ہو جائے؟ نہیں، ہمیں دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے آخری سانس تک جنگ کرنی ہوگی. یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا جب تک دین اور اسلام اور حق اور حقانیت غالب نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے ہر شخص جس شعبے میں ہے خلوص کے ساتھ، وہ عالم دین ہے، وہ منبر و محراب کی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے، وہ تدریس کی مسند پہ بیٹھا ہے، وہ ملک کی معیشت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے، اور سلطنت کے ذمہ دار لوگ ہیں، جو جہاں بھی بیٹھا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی ایک ایک سانس لگا دے، اپنی ساری صلاحیتوں کو صرف کر دے. جتنی جلدی ہو سکے اسلام غالب ہو. اسلام غالب ہوگا تو کسی کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی، کوئی جرأت بھی نہیں کر سکے گا. جب ہم کمزور ہوں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا. تو آئیے میں اور آپ یہ عزم کریں کہ اپنی ساری زندگی رسول اللہ کے نام لگائیں گے. جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، اور آخری سانس تک حضور کے وفادار رہیں گے. اپنی زندگی کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام لگا دیں. اس کے لیے جہاں جہاں ضرورت تو ہمیں ہر جگہ موجود ہونا چاہیے، لیکن اس کا دیرپا مستقل حل کیا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو، اور ہم اپنی ذمہ داریاں ہی اپنے دائرے میں رہ کر کے جو ہمارے سپرد ہے وہ بھی ادا نہ کر رہے ہوں اور وہاں خیانت کر رہے ہوں، تو کس طرح ہم دنیا کے بپھرتے ہوئے ان طوفانوں کا مقابلہ کر سکیں گے اور ان مصیبتوں کو روک سکیں گے، ان سیلابوں کے آگے بند باندھ سکیں گے.